اور بیٹی جو ہے نا ذلت کی نشانی. قرآن مجید میں آتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى، جب گھر میں خبر ملتی ولادت ہوئی ہے لڑکی کی تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اتنی بری خبر ان کو یہ لگتی تھی کہ وہ شخص لڑکی کا باپ لوگوں سے منہ چھپاتا تھا سارا. لوگوں کو میں کیا بتاؤں گا، دوستوں کو کیا بتاؤں گا، بیٹی پیدا ہوئی ہے. اور ظل وجهه مسودا، چہرہ اس کا سارا دن سیاہ رہتا تھا. ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. سوچ میں پڑ جاتا تھا کہ ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو برداشت کر لیں ساری عمر کی ذلت، یا اس کو مٹی میں زندہ دفن کر دیا. مار کے دفن نہیں کرتے تھے، مار کے اس کو عذاب دینے کے لیے کہ یہ بیٹی پیدا ہوئی کیوں ہمارے گھر میں، زندہ دفن کرتے تھے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ سنایا. یا رسول اللہ، آئے اسلام قبول کرنے کے لیے، اس وقت صحابی نہیں بنے. کہنے لگے مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، کیا اسلام قبول کرنے پر وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ گناہ بہت بڑا ہوا، وہ یہ کہ میں سفر میں جا رہا تھا، میرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی، تو میں لمبے سفر کے بعد سال 2 سال کے بعد واپس لوٹا تو میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں، چھپا کے رکھا، اس کو پتا تھا باپ غضبناک ہو جائے گا. تو وہ بچی 2-3 سال کی ہو گئی، کچھ تھوڑی سی جیسے ہوتی ہے چلنے پھرنے کے قابل، اتنی بڑی ہو گئی. ایک دن میری نظر پڑی تو میری بیوی نے بتا دیا کہ یہ تمہاری بیٹی. یار میں غضبناک ہوا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور میں نے کدال اٹھایا، بیلچا اٹھایا، کھودنے کا سامان اٹھایا، بچی بھی میرے ساتھ. اس بچی کو یہ بیچاری کو علم نہیں کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے، وہ بھی میرے ساتھ ننھے ہاتھوں سے مٹی کو نکالتی تھی، قبر کی مٹی. پوچھ رہی تھی کہ ابو کیا کر رہے ہو. یار اس کے بعد میں نے اس کو اسی قبر میں ڈال کے، وہ چیختی رہی چلاتی رہی، میں نے اس پر مٹی پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے جب آپ نے یہ سنا. وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے اسلام ان تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں، اس کے اور بہت سارے واقعات. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھ سے زمانے جاہلیت میں ایک نیکی ہوئی ہے، دیکھو ان سے تو گناہ ہوا، تو ان کو یہ فکر کہ پتہ نہیں وہ گناہ معاف ہوگا یا نہیں ہوگا. اور ایک صحابی سے اس کے برعکس نیکی ہوئی تھی زمانے جاہلیت میں، ان کو یہ فکر کہ میں نے اتنی بڑی نیکی کی، مجھے اس کا، کیونکہ کفر کی حالت میں وہ نیک کام کیا تھا، اس کا پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. وہ صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میں کفر کی حالت میں زمانے جاہلیت میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے کسی خیمے سے جھگڑے کی آواز آئی. جب میں قریب پہنچا تو پتا چلا کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بچی کی ولادت ہوئی ہے، باپ چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، لے جا کے دفن کر دے، اور ماں اپنے سینے سے لگا رہی ہے، یہ جھگڑا ہو رہا ہے. یار میں پہنچا، میں نے کہا کیا وجہ ہے، تو پتا چلا کہ جی بیٹی ہے، یہ چاہتا ہے اس کو دفن کر دے. کہتے میں نے کہا کہ دیکھو تم اس بچی کو اپنی نگاہوں سے دور کرنا چاہتے ہو تو یہ مجھے فروخت کر دو، یہ مجھے دیکھو، میں اس کو زندگی بھر تمہارے سامنے نہیں لاؤں. تو کہتے ہیں اس طرح سے میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، قیمت ادا کرتا، صرف مقصد ان کی جان بچانا. پوچھا یا رسول اللہ، کیا زمانہ کفر میں جو میں نے یہ نیکیاں کی، ان نیکیوں کا مجھے ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث کا، اسی نیکی کی برکت سے اللہ تمہیں اسلام کی توفیق دے رہا ہے. کفر میں جو نیکی کی جائے آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ کافر کو اس کی نیکی کا دنیا میں اجر دے دیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اجر کیا ہے کہ اسلام کی توفیق مل گئی. تو وہ قوم جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتی، وہ اس قوم کی آپ شقاوت اور دل کی سختی کا عالم قرآن میں بھی ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ایسا ہے جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا. پہلے صحابہ کے سامنے یہ آیات نہیں تھی
قرآن نازل ہوا، بتایا کہ اس کو تم دفن کر رہے ہو، اس کی طرف سے کوئی قصاص لینے والا نہیں، کیونکہ باپ ہی تو ہے جو لیتا ہے قصاص، وہی مار رہا ہے تو کون پوچھے گا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں پوچھوں گا قیامت کے دن، اور اس بچی کو خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور دوسری طرف اس کے باپ کو اور اس بچی کا ہاتھ اپنے باپ کے گریبان میں ہوگا، اور اللہ اس سے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تو اپنے باپ کی بیٹی بعد میں تھی، میری مخلوق پہلے تھی۔ یہاں ایک مسئلہ ضمناً سن لیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے پیٹ میں حمل کو گرا دیتی ہیں وہ عورتیں بھی اس آیت کا مصداق ہیں۔ آج حمل ٹھہر جائے، عورتوں کے لیے حمل گرانا کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ بھی 2 بچے ہو گئے، فوراً تیسرا کیسے افورڈ کریں گے؟ گرا دو، چپکے سے ڈاکٹر کے پاس، لیڈی ڈاکٹر وہ گرا دیتی۔ حمل 1 دن کا بھی ہو اس کو گرانا جائز نہیں۔ بات سنتے ہیں کہ اگر جان کا خطرہ ہے، واقعتاً موت کا خطرہ ہے ماں کی، تو پھر 4 مہینے سے پہلے گرا سکتے ہیں اگر جان کا خطرہ ہے، اور جان کا خطرہ نہیں ہے پھر حمل 1 سیکنڈ کا، 1 دن کا، 1 گھنٹے کا بھی نہیں گرایا جا سکتا، کیونکہ جس کو اللہ نے زندگی دینے کے لیے سلیکٹ کر لیا، سلیکشن ہو گئی ہے، آپ اس سے زندگی کا حق نہیں چھین سکتے، اور جب 4 مہینے کا ہو گیا پھر تو کسی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ اس میں تو جان پڑ جاتی ہے۔ آج کتنی عورتیں ہیں حمل گرا دیتی ہیں گولیاں کھا کے، اور بات انڈیا میں تو، ہندوستان میں تو ایسا ہوتا ہے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، لڑکا ہے تو ٹھیک ہے پیدا ہونے تو، لڑکی ہے تو گرا دو، جان سے مار دو، ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے اس کو جان سے۔ ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس، طلاق ہوئی تھی اور حمل تھا ان کو، تو ان کا ڈر ہوا کہ اب یہ بچے کی میں کفالت کیسے کروں گی، اور یہ تو مسئلہ ہوگا، چھوڑو گولی کھا لو اور یہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ تو ڈاکٹر نے کوئی گولی کھلائی، یہ کیا کیا، تو کہتی ہے مجھے جو ہے نا بچے کا دم گھٹنے کا احساس ہوا کہ پیٹ میں اس کی جان نکل رہی، احساس ہوا اس کا سانس اکھڑ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے، کہتی مجھے پھر ترس آیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے جرم ہو گیا، بچہ باہر مر گیا۔ پھر کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف کا پوچھنے لگی میں کیا کروں، میں نے اس کو مسئلہ تو بتا دیا، لیکن میں نے کہا کہ یہ معمولی جرم نہیں ہے، قتل نفس ہے، کوئی اور کسی انسان کو قتل کرے یہ بھی جرم، اور باپ اور ماں مل کے اپنی اولاد کو مارنے پر تل جائے۔ خدا نے جس پانی سے، جس باپ کے پانی سے انسان کی تخلیق کے لیے منتخب کر لیا، وہ باپ ہی راضی نہیں ہے، وہی اپنی اولاد کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ بدبختی ہے جو آپ کو خاندانی منصوبہ بندی والے سکھاتے ہیں، درندہ بناتے ہیں آپ کو۔ یہ وہ درندگی ہے جو یہودیوں سے آئی ہمارے معاشرے میں، اور یہ درندگی پھیلائی جا رہی ہے۔ اسلام اس درندگی کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ انسان اپنی اولاد ہی کو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹنا شروع کر دے۔ انسان تو اپنی اولاد کا حریص ہوتا ہے، وہ تو چاہتا ہے اللہ میری نسل، مجھے نسل دیں۔ یہ ایسی حیوانگی ہے کہ حیوانوں میں بھی ایسی بدترین سوچ نہیں پائی جاتی۔